اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سسرال میں رہنے کے گر کون سے کھاتا ہے؟ اپنے جیسے انسان نا، ان کی باتوں پہ لوگ بیلیو بھی کرتے ہیں کہ جب سسرال میں جاؤ گی فلاں کر لینا، فلاں نہ کرنا، نصیحت کرتے ہیں نا. تو کتنے کم لوگ ہیں، شاید انگلیوں پہ گنے جا سکے، جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے ہمیں اس کے بارے میں کیا گائیڈ لائن دی ہے. پھر جب بچے ہو جاتے ہیں تو بچے کو اپنی مرضی کے مطابق پالنا شروع کرتے ہیں. ٹی وی پہ اشتہار آ رہے ہیں، بچے کو فلاں ڈبے کا دودھ پلائیں، فلاں سیریلیک کھلائیں، فلاں کپڑے پہنا دیں، فیڈر ایسا ہو، کپڑے ایسے ہوں، سارے لوگ اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. پھر یوٹیوب سے دیکھیں گے بچے پالنے کے طریقے. اچھا کھانا بنانا بھی نہیں آتا، یوٹیوب سے وہ بھی سرچ کر لیں گے کھانا کیسے بنائیں، اس کی ریسیپیز بھی وہاں سے، بچوں کے بال کیسے بنائیں، پھر باقی کام کیسے کریں. تو وہ رہنمائی کس سے لے رہے ہیں؟ یہ رب والی زندگی نہیں ہے، یوٹیوب والی زندگی ہے. کوئی فیس بک والی زندگی گزار رہا ہے، کوئی یوٹیوب والی زندگی گزار رہا ہے، کوئی میڈیا والی زندگی گزار رہا ہے. کوئی زندگی رب والی نہیں ہے. اللہ والی زندگی ایسی نہیں ہوتی. آپ نے کیسی زندگی گزارنی ہے؟ جو اللہ والی زندگی گزارتے ہیں وہ کون سا یوٹیوب سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یا وہ کون سا سوشل میڈیم سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اٹھاتے ہیں، لیکن نظر رکھتے ہیں کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی نہیں ہے. ہر چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہمارے ہاں تقسیم ہوتی ہے شادی سے پہلے کی زندگی، شادی کے بعد کی زندگی. اب شادی کے بعد کی زندگی بڑی مصروف ہو گئی ہے، بچوں والی زندگی تو بڑی مختلف ہوتی ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ شادی کے پہلے کی زندگی اور شادی کے بعد کی زندگی میں فرق ہے، رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. لیکن شادی سے پہلے بھی وہی خدا تھا اور شادی کے بعد بھی وہی رب ہے. تو جو رب والی زندگی گزارتا ہے اسے فرق ہی نہیں پڑتا شادی سے پہلے ہو یا بعد میں. اس نے رب کی ماننی ہے. اس کو شوہر ملا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اچھا مجھے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے. سسرال میں جانے کے بعد اسے یہ دیکھنا ہے مجھے سسرال میں کیسے رہنا ہے، کیسے